میرے محترم دوستوں، بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم سب پر بہت بڑا احسان فرمایا، ہمیں دعوت والی محنت عطا فرمائی۔ اس محنت کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو سب سے افضل قرار دیا۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس امت کے فضائل بیان کیے، ہے نا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں: وعدنی ربی ان يدخل الجنة من امتی 70,000 بغیر حساب ولا عذاب۔ اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ تمہاری امت میں سے 70,000 آدمیوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کروں گا۔ ما کل 1,070,000، ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے۔ کتنے بنے؟ 4,90,00,000۔ اور پھر فرمایا وَثَلَاثُ حَسِيَّاتٍ مِّنْ حَسِيَّاتِ رَبِّي، 3 لبیں اللہ کی لبوں میں سے اللہ جنت میں ڈالیں گے اس امت کی۔ ہماری لبیں نہیں ہیں، لب سمجھتے ہیں نا، لب کسے کہتے ہیں؟ ہاں، اس کو کہتے ہیں، ہے نا۔ لیکن یہ ہماری لب ہے، اللہ کی لبوں میں سے اللہ 3 لبیں ڈالیں گے۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے اس امت کو دعوت والی محنت عطا فرمائی۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بھی اس امت میں سے ایک امتی کی پتنی کتنے لوگ جنت میں جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے اب یہ ہے نا کہ ہم لوگوں کی ہدایت کا سبب بن جائے، ہے نا۔ حاجی عبدالوہاب صاحب اکثر ایک دعا مانگتے تھے: اللہم اہدنا واہد بنا واجعلنا سببا لمن اہتدی۔ اے اللہ مجھے ہدایت دے، میرے ذریعے سے اوروں کو دے، اور جن کی ہدایت کا تو نے ارادہ فرما لیا ہے مجھے اس کے لیے سبب کے طور پر قبول فرما۔ اب ہم کسی کی ہدایت کا سبب بن جائیں، یہ چھوٹی نہیں بہت بڑی بات ہے۔ لیکن انسان کسی کی ہدایت کا سبب کیسے بنے گا؟ اس کے لیے کیا ہے؟ ہمیں اپنے مزاج کو بھی تبلیغی بنانا پڑے گا، ہے نا۔ 4 مہینے بہت اچھی بات ہے، اللہ قبول فرمائے، بہت اچھی بھی ہے اور بہت ضروری بات بھی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آگے ہمارا مزاج بھی بدل جائے، ہمارا مزاج بھی وہ بن جائے جو ہمارے پیغمبر کا تھا۔ آپ خود سوچیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جتنے نبوت کے بعد جتنی زندگی ہے، مختصر سی زندگی کے اندر 1,24,000 لوگ، ہے نا۔ اور یہ مذہب کی تبدیلی تھی جو بڑا مشکل کام ہے، اور یہ 1,24,000 وہ تھے جو آپ کے ساتھ حج کے موقع پر تھے۔ اس کے علاوہ کتنے تھے واللہ عالم۔ تو ہم میں سے بھی بہت سارے ایسے ہیں جو تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، کسی کو 20 سال ہو گئے، کسی کو 30 ہو گئے، کسی کو 35 ہو گئے، کسی کو اس سے بھی زیادہ ہو گئے۔ ابھی تک ہمارے ساتھ ہماری مسجد والے ساتھی بھی نہیں جوڑ پائے۔ وہاں لاکھوں جوڑے اور یہاں ہمارے ساتھ اپنی مسجد والے بھی نہیں جوڑے، تو کوئی فرق ہے، کوئی وجہ ہے۔ وہ کیا کہ ہم نے اپنے مزاج کو نہیں بدلا۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ نے اپنی رحمت سے تمہیں نرم کیا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، فرمایا اگر تم سخت باتوں والے ہوتے، سخت باتیں، ہاں، ہم کسی کو جھڑک دے۔ اصل میں پتہ ہے ہم لوگ باتیں کرتے ہیں نا، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا
لیکن انہی باتوں کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، وہ مولانا احسان صاحب فرماتے ہیں، اور یہ سب ہم سب پرانے ساتھیوں کے لیے خاص طور پر ہے، کہتے ہیں کہ بھئی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بیان سے، ہماری دعوت سے، ہمارے یعنی کوئی آدمی متاثر ہو جاتا ہے، ہاں، اور اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے وقت لگانے کے لیے، تو وہ آ کے کارگزاری سناتا ہے، جی آپ نے بیان کیا، جی آپ نے مجھے دعوت دی، میرا دل بدلا، میں گیا، میں نے 4 مہینے لگائے، اتنے چلے لگائے، اتنے میں نے بیرون کے سفر کیے۔ یہ کارگزاری ہم سب پرانے ساتھیوں کے سامنے بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن جو لوگ ہماری بد اخلاقیوں کی وجہ سے تبلیغ کے کام سے کٹتے ہیں نا، ان میں سے کوئی بھی کارگزاری نہیں سناتا کہ جی بس وہ فلاں جگہ آپ نے میرے ساتھ یوں کیا نا، بس میرا دل ٹوٹ گیا، اس کے بعد میں نے کبھی مرکز کی شکل نہیں دیکھی۔ تو مولانا احسان صاحب فرماتے ہیں کہ ہم سب کے سامنے ایک طرف کی کارگزاریاں بہت ساری ہوتی ہے، دوسری طرف والی نہیں ہوتی ہیں۔ ہم سب کہتے ہیں کہ جی میرے اتنے سالہ تبلیغ سے اتنے لوگ لگے، تو وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ ہماری تبلیغ سے لوگ لگے زیادہ تھے کہ کٹے زیادہ تھے۔ ہمارے مرکز میں ایک آدمی تھا، اس پر 30 سال لوگوں نے محنت کی، اور محنت اس کی بڑی الٹی زندگی تھی، حتیٰ کہ اس کا ایک پاؤں بھی کٹ چکا تھا اسی الٹی زندگی کے اندر۔ تو اس پر لوگوں نے 30 سال محنت کرتے 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 کسی طریقے سے اس کو چلے کے لیے تیار کیا۔ اب مرکز میں آیا نا، تو کسی نے ویسے ہی گپ شپ میں کہا کہ جب یہ دوسرا بھی کٹ جائے پھر آ جانا۔ اب وہ بات اس کے دل پہ لگی، واپس گیا، پھر نہیں آیا۔ تو ایسی باتیں ایک نہیں کہیں ہمارے منہ سے نکل جاتی ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر تم سخت باتوں والے ہوتے، ہے نا، سخت باتیں، کسی کے ساتھ غصہ، کسی کو جھڑک دینا، کسی کو گالی دے دینا، کسی کو سب برا بلا، غلیظ القلب، سخت دل۔ ہاں، سخت دل کیا ہے؟ کسی کے ساتھ کینہ، کسی کے ساتھ بغض، کہ اس کے ساتھ میری نہیں لگتی، اس کی تو شکل ہی میرے اوپر بری لگتی ہے نا، ایسے ہم بہت سارے الفاظ کہتے ہیں۔ فرمایا اگر تم ایسے ہوتے، اللہ نے پیغمبر کو فرمایا اگر تم ایسے ہوتے تو لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، پھر یہ صحابہ بھی تمہارے ارد گرد نہ رہتے۔ اب ہم خود سوچیں، ہے نا، کیا کہیں، یہ جو اخلاق ہے نا، اخلاق کا بدلنا اتنا ضروری۔ اب اللہ نے ہمارے پیغمبر کو فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، فرمایا تم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہو۔ اچھا، اس کے باوجود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تہجد کی دعائیں مانگی ہیں نا، اس میں کیا کہا؟ اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت، اے اللہ مجھے اچھے اخلاق نصیب فرما، تیرے علاوہ اچھے اخلاق دینے والا کوئی نہیں۔ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا، اے اللہ برے اخلاق سے مجھے بچا۔ لا يصرف عني سيئها الا انت، اے اللہ برے اخلاق سے بچانے والا بھی تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ ہمارے پیغمبر تہجد کے اندر اچھے اخلاق مانگ رہے ہیں، باوجود اس کے کہ اللہ فرما رہے کہ تم اچھے اخلاق والے ہو۔ ہم نے بھی اللہ سے بہت کچھ مانگا، کبھی یہ بھی مانگا ہے کہ اللہ میرے اخلاق اچھے کر دے۔ کسی چیز کا انسان کے اندر پہلے احساس پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے لیے سوچتا ہے، پھر اس کے لیے مانگتا ہے۔ ابھی تو ہمارے اندر اس چیز کا احساس ہی نہیں پیدا ہوا، ہے نا۔ اب ہم خود سوچیں کہ ہمارے ساتھ لوگ کیوں نہیں جڑتے، کیوں قریب نہیں آتے، کیوں بھاگتے۔ ایک آدمی ہے، نیا آتا ہے 4 مہینے لگا کے، اور اس کے اندر اللہ نے اس کو ماشاءاللہ صلاحیت دی ہوتی ہے، اخلاق دیے ہوتے ہیں، کچھ ہی عرصے میں محلے کے سارے لوگ اس سے جڑ جاتے ہیں،
محلے کا کام کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. ہاں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بھئی ساری زندگی لگے رہتے ہیں لیکن کوئی بھی اس کے قریب نہیں آتا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اچھے اخلاق ہیں. اسی لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں مجھے سب سے زیادہ پسند اور قیامت میں مجلس کے اعتبار سے میرے سب سے زیادہ قریب. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدگی، آپ ہمارے پیغمبر کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ بننا چاہتے ہیں نا، کیا طریقہ؟ اچھے اخلاق اپناؤ. جتنے آپ کے اخلاق اچھے ہوتے چلے جائیں گے پیغمبر کے اتنے ہی قریب ہو جائیں گے، پیغمبر اتنا ہی آپ سے محبت کرنے لگیں گے. تم میں سب سے مجھے زیادہ پسند. اور قیامت کے دن مجلس، اب آپ خود سوچو، جو ہمارے پیغمبر کے مجلس کے اعتبار سے قیامت کے دن قریب ہوگا تو سب سے اعلیٰ درجہ، سب سے اعلیٰ جنت کس کی ہے؟ ہمارے پیغمبر کی ہے. اب جو اس کے سب سے زیادہ قریب ہوگا تو اس کی جنت بھی اسی اعتبار سے اعلیٰ ہوگی. کس کی ہوگی؟ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے. درجے ہمیں ملیں گے اچھے اخلاق کے اعتبار سے. ہم لوگوں کو لینے والے ہوں، ہمارے دل کے اندر جذبہ ہو اپنے ساتھیوں کو اپنے قریب کرنے کے. اس کے لیے ایک یہ ہے کہ بھئی کیا کہیں، دیکھیں وہ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ اللہ نے کچھ کلمات آپ کو عرش کے خزانے سے بھیجے ہیں. اس میں سب سے پہلے الفاظ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ یا من اظہر الجمیل وستر القبیح. یا من اظہر الجمیل وستر القبیح، یعنی حضرت جی انعام الحسن صاحب نہیں مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہیں، یہ مکی مسجد میں تھے. عصر کے بعد کا ٹائم تھا، لوگ آ رہے تھے، ان سے مصافحہ کر رہے تھے اور وہ ہاتھ ملا رہے تھے. مولانا احسان صاحب ان کے ساتھ بیٹھے تھے. مولانا شیخ الحدیث صاحب کی زبان حرکت کر رہی تھی. اب وہ جو مجمع ختم ہوا نا تو اس کے بعد جو ہے وہ مولانا احسان صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ جب لوگ آپ سے ہاتھ ملا رہے تھے تو آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ آپ کی زبان حرکت کر رہی تھی. تو کہنے لگے شیخ الحدیث صاحب نے فرمایا کہ میں پڑھ رہا تھا یا من اظہر الجمیل وستر القبیح. اے وہ ذات جو خوبیوں کو ظاہر کرتی ہے اور خامیوں کو چھپاتی ہے. تو اللہ کی ذات کیا ہے؟ خوبیوں کو ظاہر کرنے والی ہے اور خامیوں کو چھپانے والی ہے. اللہ نے میری خوبیاں ظاہر کی ہیں، میری خامیاں چھپائی ہے. سب میرے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں، سب وہ کر رہے ہیں. اگر میری خامیاں لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے تو پتہ نہیں کوئی مجھے قریب بھی چھوڑے کہ نہ چھوڑے. اسی طریقے سے اللہ نے ہم سب کی خامیوں کو چھپایا ہے نا، ہماری خوبیوں کو ظاہر کیا. تو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کرتے ہیں. ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے، ہمیں بھی لوگوں کی خامیاں چھپانی چاہیے، خوبیاں ظاہر کرنی چاہیے. لیکن ہے اس کا الٹ. ہمارے سارے معاشرے کے اندر آپ تھوڑے سا دیکھیں ہے نا، یعنی اگر کوئی آدمی الٹا کام کرے گا نا تو پورے کے پورے محلے میں اس کا ڈنڈورا پیٹ جائے گا. ہر فرد کو پتا ہوگا فلاں نے یوں کیا ہے. اور جو لوگ اچھائیاں کر رہے ہیں اس کا کسی کو پتہ نہیں، اس لیے کہ ہمارے ہاں اس کا تذکرہ ہی نہیں. اور یہ مسلم شریف کے مقدمے میں لکھا ہے کہ جس چیز کو مٹھانا ہے اس کو عدم ذکر سے مٹاؤ. تو ہم اچھائیوں کے مٹھانے میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے اس کا ہم نے تذکرہ چھوڑ دیا. اور برائیوں کے پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں،
اس لیے کہ جس کو بولا جاتا ہے وہ چیز پھیلتی ہے. ہم برائیاں بول رہے ہیں تو برائیاں پھیل رہی ہیں. اللہ معاف کرے، اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر کیا خیال ہے؟ وہ خود سوچیں. اب جو ہے نا وہ خبریں اٹھا کے دیکھ لیں. مثال کے طور فلاں جگہ قتل ہوا، فلاں جگہ زنا ہوا، فلاں جگہ اتنے قتل ہوئے، فلاں جگہ اتنی چوری ہوئی، فلاں جگہ اتنے کرپشن ہوئے. اس سے ہماری خبریں بھری ہوئی ہیں، اس سے ہمارا معاشرہ بھی بھرا ہوا ہے، اس سے ہمارا تذکرہ بھی بھرا ہوا ہے. حتیٰ کہ کیا کہیں، اس وقت ہمارے باہر ملکوں میں ہمارے ملک کے بارے میں جو تذکرہ ہوتا ہے وہ برائی کا ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ یہاں سے جانے والی ساری کی ساری خبریں برائی کی ہیں. ایسا نہیں ہے. کیا ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے ملازمت کی اور ابتدا سے لے کر انتہا تک نہ انہوں نے کرپشن کی، نہ انہوں نے کسی کا دل وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر کھیلا، لوگوں کی زندگیاں بچائی. اس کا کوئی تذکرہ نہیں. جس نے اپنی ساری نوکری صحیح کی اس کا کوئی تذکرہ نہیں. جس نے ایک مسلمان کی عزت کو بچایا اس کا یعنی خوبیوں کا تذکرہ نہیں ہے، خامیوں کا تذکرہ ہے. اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے وَلَا تَجَسَّسُوا. فرمایا دیکھو جاسوسی مت کرو. جاسوسی کسے کہتے ہیں؟ لوگوں کے عیب کے پیچھے پڑنا، ہے نا. یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا، اس میں تو ہماری زندگی لگ رہی ہے نا. اچھا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. غیبت کیا ہے؟ غیبت یہی ہے نا کہ بھئی کسی کی برائیاں ہیں اور آپ وہ موجود نہیں ہیں اور ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں. وہ دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں. یعنی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہم کسی کی بات سنتے ہیں اور بغیر تحقیق کے آگے پہنچا دیتے ہیں. اس شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. فرمایا انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچائے. آپ نے ایک بات سنی، آپ نے اس کی تحقیق، ہم کیا کہتے ہیں جی ہمیں تحقیق کی کیا ضرورت ہے. بھئی جب آپ کو، میں نہیں کہتا کہ آپ کو تحقیق کی ضرورت ہے، لیکن آپ کو آگے پہنچانے کی کیا ضرورت ہے؟ کس نے آپ کو کہا کہ آپ کے اوپر برائی سنو تو اس کا آگے پہنچانا آپ پر فرض ہے؟ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے. بلکہ ایسے شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکار دوست فرمایا اور اس سے پناہ مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں مکار دوست سے. کون ہے مکار دوست؟ فرمایا ان رأى حسنۃ دفنہا. اگر نیکی دیکھتا ہے تو چھپاتا ہے، نیکی دیکھتا ہے دفن کر دیتا ہے. وَإِن رَأَى سَيِّئَةً أَفْشَاهَا. اور اگر برائی دیکھتا ہے پھر اس کا ڈنڈورا پیٹتا ہے. تو اس لیے میرے محترم دوستو، بھائی اور بزرگوں، ہمارے اسی معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہیں اور ایسی نیکیاں کر رہے ہیں جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ اس کا کوئی تذکرہ ہوا ہو. ہم کیا کہتے ہیں جی وہ اصل میں ریا ہو جائے گا، اس کے اندر ریا کا جذبہ آ جائے گا. بھئی ٹھیک ہے، اس کو تو نہیں بتانا چاہیے واقعتاً یہ ریا ہے، لیکن آپ کو کس نے کہا کہ آپ نہ کریں؟ اس کی دیکھا دیکھی کتنے لوگ اس پر آ جائیں گے. آج ہمارے ہاں کیا ہے، مثال کے طور پورا پاکستان ہے، اتنی بڑی آبادی ہے، شیطان نے کسی کو بتایا کہ چوری کا ایک یہ طریقہ بھی ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارے ہاں جو خبروں والے ہیں وہ اس خبر کو لے لیتے ہیں اور وہ پیٹتے ہیں. سارے پاکستان میں جتنے چور ہیں نا ان سب کو پتہ چلتا ہے ایک چوری کا نیا طریقہ بھی نکلا ہے، اس طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے. سارے برائیوں میں مبتلا. اگر ہم خوبیاں پھیلائیں گے، اگر ہم خوبیوں کا تذکرہ کریں گے تو پھر اس کے بعد خوبیاں پھیلے گی، ہمارا معاشرہ بنے گا.
آج تو ہمارے معاشرے کے اندر سب دوسری چیزیں چل رہی ہیں. اس لیے میرے محترم دوستو اپنے اپنے مزاج کو بدلنا ہے. صحابہ کرام کا کیا مزاج تھا؟ خوبیاں پھیلاتے تھے. یہ جو جتنی کتابیں ہیں، احادیثیں ہیں، وہ کس سے بری ہوئی ہیں؟ وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایسے پیغمبر تھے اور ایسے، یعنی ان کی خوبیوں میں اشعار کہے گئے، ہے نا. اس طریقے سے احادیث ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، پھر اس طریقے سے صحابہ ہیں. اور جس شخص نے کسی دیکھیں نا، وہ جو یہ حدیث افک ہے بہتان، تو اس میں ایک شخص تو وہ تھا جس نے بہتان باندھا تھا. کچھ ایسے تھے جنہوں نے بہتان باندھا نہیں لیکن اس کی بات کو لے کے آگے پھیلایا. دو الگ الگ تھے. جس نے بہتان باندھا اس کے لیے اللہ نے الگ سزا بیان کی. فرمایا والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب علیم. جس نے بہتان باندھا ہے اس کے لیے دردناک عذاب ہے. تو ہم میں سے بھی جو بہتان باندھے گا اس کو اللہ دردناک عذاب دیں گے، دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیکھیں گے. کچھ لوگ ایسے تھے جس نے بہتان نہیں باندھا لیکن جس نے بہتان باندھا تھا اس کی بات لے کے آگے پھیلائی. اس کو اللہ نے فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ. ان میں سے ہر ایک نے اپنے حصے کا گناہ کمایا. یہ گناہ ہے. آپ نے کسی کی بات سنی، اس کی تحقیق نہیں کی، آگے پھیلا دیا، فرمایا یہ گناہ ہے. اس لیے میرے محترم دوستو اپنے اخلاق بدلنے چاہیے. ہمیں اپنے ساتھیوں کی خوبیاں بیان کرنی چاہیے، اپنے ساتھیوں کو قریب کرنا چاہیے. اب آپ دیکھیں نا کیا کہتے ہیں اردو میں کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. ہم کسی کو پیار دیں گے، کسی کو محبت دیں گے، کسی کو دل دیں گے، وہ بھی ہمیں دے گا. اور بڑے یہ فرماتے ہیں کہ جب دل لو پھر دل لو، دل لو پھر دل لو. جب آپ نے کسی کا دل لے لیا نا پھر دل لینا مشکل نہیں. ہم نے کسی کا دل نہیں لیا تو دن کیسے لیں گے؟ خوبیوں کا تذکرہ جس نے ماشاءاللہ، یعنی حتیٰ کہ میں نے ایک انگریز کی کتاب پڑھی تو ماہر نفسیات تھا، تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی آپ نے اگر کسی کو کسی اس پر لانا ہے نا، کسی کام پر، اس اعتبار سے آپ اس کی تعریف شروع کر دیں، وہ کوشش کرے گا آپ کی تعریف پر پورا آنے کا. مثال کے طور ایک آدمی برائیاں بھی ہے اس کے اندر لیکن اچھائیاں بھی تو ہے نا. اب آپ نے اس کی اچھائی کے اعتبار سے تذکرہ شروع کیا. مثال کے طور ایک آدمی ہے نماز کبھی کبھی چھوڑ بھی دیتا ہے لیکن پڑھتا بھی ہے. اب کیا ضرورت ہے کہ آپ کے یار اب اس کو تو میں نے دیکھا نماز میں نہیں ہوتا. اس کے بجائے ہم یہ کہ نہیں کیوں نہیں کہتے بھائی میں نے اس کو نماز پر دیکھا، ماشاءاللہ اس کو تو میں مسجد میں دیکھتا ہوں. اب وہ کیا کرے گا کہ جب وہ آپ ایسی تعریف کریں گے نا، وہ جو کبھی آگے پیچھے ناغہ کر دیتا تھا اس کا وہ ناغہ بھی ختم ہو جائے گا. لیکن اگر ہم نے دوسری ہوگی اس کو تو میں نے دیکھا ہی نہیں کبھی مسجد میں، اب وہ بیچارہ جو دکھائی دیتا اس سے بھی رہ جائے گا. آج ہم یعنی نہ انجانے کے اندر برائیوں کے پھیلانے کا سبب بنے ہوئے ہیں. اس لیے اپنے مزاج کو بدلنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھئی لوگوں کی جو ہے نا وہ خطاؤں سے درگزر کرنا ہے نا. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. یہ تھوڑا سا کم نہیں ہو سکتا؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. فرمایا کہ بھئی معاف کرو، درگزر کرو. یہ کس کو کہا ہے؟ یہ ان کو کہا ہے جن کی بیٹی پر بہتان لگایا گیا تھا. اس کو کہا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. اب خود سوچیں میری بیٹی پر کوئی بہتان لگائے. اللہ نے ایک تو فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا اور دوسرا فرمایا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. کیا تم پسند نہیں کرتے کہ بھئی اللہ تمہاری مغفرت کرے، تمہیں معاف کرے؟ اگر تم اللہ سے اپنے لیے معافی کو پسند کرتے ہو تو تم بھی معاف کرو. اب صحابہ تو ایسے نہیں تھے، فوراً ماننے والے تھے. دوسری بات یہ ہے
کہ یہ جو اپنا دل ہے نا، اس کو تھوڑا سا سب کے کینے سے، بغض سے، عداوت سے پاک کرنا چاہیے۔ آپ میں سے کون کون یہ چاہتا ہے کہ میں جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں؟ سب چاہتے ہیں نا جی؟ ابھی آپ کو طریقہ بتاتے ہیں۔ ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد من المسلمين فافعل، فرمایا تم سے ہو سکے کہ صبح اور شام اس حال میں کرو کہ تمہارے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں میل کو چیل نہ ہو، کینہ نہ ہو، کسی سے بغض نہ ہو، کسی سے تمہاری باتیں بند نہ ہو۔ فرمایا ایسے کر لو، ذالک من سنتی، یہ جو کام ہے نا صبح اور شام اس حال میں کرنا کہ دل میں کسی کے بارے میں جو ہے نا کچھ باتیں نہ ہو، فرمایا یہ چیز میری سنت میں سے ہے۔ من احب سنتی فقد احبنی، جو آدمی میری سنتوں سے محبت کرتا ہے یہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو آدمی مجھ سے محبت کرے گا یہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ تو آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہاں پر چاہے آپ اپنے علاقوں کے اندر ہیں، چاہے آپ جہاں بھی ہیں، شیطان ہے ہمارے دلوں کے اندر یہ چیزیں ڈال دی ہوگی۔ اب ہم دل سے وہ کر لیں کہ بھئی بس میرے دل میں کسی کے بارے میں بھی کچھ نہیں، اور جو کچھ ہے میں نے سب کو معاف کر دیا۔ کون کون تیار ہے اس کے لیے جی؟ اچھا، پھر اس کے بعد دوسری بات کیا ہے کہ جب سب کو معاف کر دیا نا، ٹھیک ہے، مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ ہم سب کے ہیں اور سب ہمارے ہیں، ہم سب کے ہیں اور سب ہمارے ہیں، کوئی غیر نہیں ہے۔ جس کو ہم غیر سمجھتے ہیں وہ بھی ہمارے ہیں۔ ہمارے پیغمبر جن کو ہم غیر سمجھتے ہیں نا، ہمارے پیغمبر انہی کے لیے روتے تھے۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اور جب تک یہ چیز ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوگی، اللہ ہمیں لوگوں کی ہدایت کا سبب نہیں بنائیں گے۔ جب ہمارے دل میں تڑپ پیدا ہو جائے گی، او ہو کسی کو بھی دیکھا یار یہ کیسے جنت میں جائے گا، ہاں یہ کیسے، یہ اس کے 4 مہینے لگانے کا مطلب 4 مہینے نہیں ہے، 4 مہینے کا مطلب اس کی جنت کا بنانا ہے۔ ہاں تو اس کی ہمارے دل کے اندر تڑپ ہو کہ سب جو ہے نا اس کے لیے ایک ہم لوگوں کی اس کو برداشت کریں، جو کچھ ہو اس کو برداشت کریں اللہ کے لیے، اس سے ہمیں اللہ کے ہاں جو کچھ ملے گا یہ تو ہمیں قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھئی تبلیغ کے کام میں ایک بہت بڑی رکاوٹ جو ہمارے زمانے میں رکاوٹ ہے اور صحابہ کے زمانے میں وہ سبب تھی اسلام کے پھیلنے کا، وہ ہے ہماری تجارتیں، ہمارا لین دین، ہمارے معاملات۔ یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ اب چائنا کے اندر 8 صحابہ گئے، تاجر بن کر گئے، ہاں، اور تجارت ان کے مقصود تو نہیں تھی، ان کا مقصود تو دین پھیلانا تھا، لیکن تجارت وہ جب بدلتے تھے نا تو واقعتاً بدلتے تھے۔ ہم تو 4 مہینے لگا لیتے ہیں، لیکن وہ جیسے جو کچھ پہلے کر رہے تھے وہی کر رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو کہتے ہیں کہ یار تبلیغ والوں سے سودا مت کرو، ہاں، کوئی کہتا ہے کہ بھی داڑھی والوں کے ساتھ مت کرو۔ کیوں؟ وہ جو صحابہ تھے نا وہ ایسے نہیں تھے، وہ واقعتاً بدلے تھے، وہ ان کے اس میں صدق تھا، دھوکے بازی نہیں تھی، ان کا لین دین صاف تھا، جیسے اسلام کہتا ہے ویسے تھا۔ یعنی اصل میں بات پتہ ہے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، فرمایا دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ اب ہم آج معاف کرے ہم سب کے دلوں کے اندر یہ جذبہ ہے کہ مجھے خوب مال ملے، ہے نا، اور میں مال کے اعتبار سے کسی سے کم نہ ہوں۔ اب کیسے ملے اس کے لیے ہم سب ہمارے معاملات گڑبڑ ہو گئے۔ ہاں، دھوکہ آدمی کیوں دیتا ہے؟ بھئی زیادہ کمانے کے لیے۔ ہاں، اگر آپ 2-3 قسم کے چاول مکس کر کے فروخت کریں گے نا، ہاں، کچھ اس میں اچھے بھی دکھائی دیں گے، کچھ وہ دوسرے بھی ہوں گے، اور قیمت اوپر لگا دیں گے تو بہت مال ملے گا، ہے نا۔ کسی کو جھوٹ بول لیں گے، ہاں یہ زمین اتنی کی ہے، حقیقت میں دوسرے کتنی کی لی ہے کچھ پتہ نہیں، اور جھوٹی قسم کھا لی، ہے نا، مال زیادہ آ جائے گا،
لیکن ہماری زندگی اس مال سے بگڑ جائے گی. جو ہماری زندگیاں باوجود اس کے، آپ خود سوچیں صحابہ کے زمانے میں کیا کچھ تھا، تو اتنا وہ تو نہیں تھا. ہمارے زمانے میں بہت کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم پریشان ہیں. صحابہ اتنے پریشان نہیں تھے. کیوں؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ دین پر چلنے والے تھے، یعنی تھوڑے پر گزارا، لیکن ان کے جو معاملات تھے اس کی وجہ سے دین پھیل رہا تھا. اب یہ آٹ گئے اور ان کی تجارت دینی تھی، لوگوں نے باقی سب کچھ کو چھوڑ دیا، انہی سے سب کچھ خریدنے لگے. اب وہ جتنے باقی دکاندار تھے ان کی تجارت ٹپ ہو گئی. حکومت کے پاس گئے کہ بھئی یہ باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ان کو جلا وطن کرو تاکہ ہماری دکانیں چلے. حکومت نے آرڈر پاس کیا کہ بھئی ان 8 کے 8 کو جلا وطن کرو، نکالو. عوام کو پتہ چلا نا، عوام کھڑی ہو گئی. انہوں نے کہا اگر یہ لوگ اس ملک میں نہیں رہیں گے نا تو ہم بھی نہیں رہیں گے. اب حکومت نے یہ سوچا کہ بھئی جب عوام ہی نہیں رہے گی تو ہم حکومت کریں گے کس پر. فوراً اپنا آرڈر واپس لے لیا. اس وقت چائنا کے اندر 29 کروڑ مسلمان ہیں. اب یہ ان صحابہ کے حصے میں ہے جو تاجر بن کر گئے، ان کی تجارت سے اسلام پھیلا. آج ہماری تجارتوں سے کیا پھیل رہا ہے؟ ہماری جب طالب علمی کا زمانہ تھا، کراچی میں پڑھتے تھے نا، تو اس کے بعد یہ سندھ کے اندر ہم چلہ لگاتے تھے، پیرامڈ آتے تھے، راستے کی تشکیل اس کی ہوتی تھی سندھ کی اکثر. تو سجاول گئے، بہت پرانی بات ہے. تو ہم تو مسلمانوں ہی کو دعوت دیتے ہیں. اب کیا پتہ کہ یہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے. ہم بیٹھے، ہم نے سمجھا مسلمان ہے. وہ جب اس سے بات کی تو اس نے کہا میں ہندو ہوں. اب ہم نے کہا یار ویسے بھی بیٹھ ہی گئے ہیں، چلو بے اصولی ہے لیکن چلو بات کرو، ممکن ہے کہیں اسلام میں داخل ہو جائے نا. تو بات کرنے لگے نا تو کہنے لگے کون سے اسلام کی دعوت دیتے ہو؟ کہتے ہیں اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہی اسلام ہے تو یہ تو دیکھو سامنے مسلمان ہیں، یہ سامنے کا تاجر مسلمان ہے، مجھ سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے، مجھ سے زیادہ دھوکہ دیتا ہے، یعنی جو کچھ ہے نا مجھ سے زیادہ یہ اس میں مبتلا ہے. تو آج تو حالانکہ یہی جو چیزیں ہیں نا، یہ اب آپ خود سوچیں. اب ہماری نماز ہے، نماز کا ہم مسجد میں پڑھتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ نماز ہے، نماز مسجد میں پڑھتے ہیں. اگر حج ہے، حج بیت اللہ میں کرتے ہیں جہاں غیر مسلموں کا داخلہ منع ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ روزہ ہے، وہ تو ایک چھپی ہوئی چیز ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا. زکوٰۃ ہے، وہ بھی لوگ چھپ کر ہی دیتے ہیں. وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ دیکھ کر اسلام میں داخل ہوں گے؟ وہ ہے ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات. یہ چیزیں ظاہر ہے. اگر یہ چیزیں ہماری بن گئی نا، پھر کفار کا اسلام میں داخلہ مشکل نہیں. لیکن اس کے لیے یہ چیزیں بنانی پڑے گی، اپنے اخلاق درست کرنے پڑیں گے، ہے نا. ہر انسان کی قدر ہمارے دل کے اندر ہو. دوسری بات ہے ہمیں اپنے معاملات بدلنے پڑیں گے. ہم نے اب آپ خود سوچیں، ایک آدمی ہے، اس نے دوسرے سے قرض لیا، ٹھیک ہے نا. اب جس نے قرض دیا اس کا تو اپنا اجر، لیکن جس نے قرض لیا تو اس کے لیے تو یہ غلط ہے نا کہ بھی پیسے اس کے پاس ہے، اس کے باوجود نہیں دے رہا ہے کہ یار اس کو دوں گا تو گئے. اور اگر جو ہے نا اپنے پاس رکھوں، تجارت میں چلاؤں تو بہت کچھ کما لوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطل الغنی ظلم. جو آدمی غنی ہے، اس کے پاس پیسے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ اپنا قرض ادا نہیں کر رہا ہے، ٹال مٹول کر رہا ہے، اس کا ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے. اب یہ نماز پڑھ رہا ہے نا، لیکن اس کے ساتھ یہ ظالم بھی ہے. نمازی بھی ہے، ظالم بھی ہے، روزے دار بھی ہے، ظالم بھی ہے. جب تک اس نے اپنا قرض ادا کیا نہیں ہوگا نا، اس وقت تک یہ ظالم کی صفت اس کے ساتھ لگی رہے گی. بھئی ہم نے قرض لے لیا، سب سے پہلے اپنے قرض کو ادا کریں. جس طریقے سے آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، اس طریقے سے جس نے قرض دیا ہے اس کو بھی ضرورت ہے. اور بھائی ایک یہ ہے کہ تبلیغ کی محنت ہے نا، اس کو اللہ کے لیے کرنا. ٹھیک ہے نا. انسان جب سب چیزوں میں کمائیا سوچتا ہے تو کبھی سوچتا ہے کہ یار تبلیغ کو بھی کمائی کا ذریعہ بناؤں.
ہاں؟ حالانکہ اللہ نے جتنے پیغمبروں کے واقعات بیان کیے ہیں ان سب میں ایک بات مشترک ہے، ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ سب پیغمبروں کی دعوت میں یہ بات تھی کہ بھئی میں اس پر اجر کا مطلب صرف پیسے میں سے نہیں ہے، بدلہ۔ میں اس تبلیغ کی محنت پر کسی قسم کا کوئی بدلہ نہیں چاہتا، چاہے وہ پیسوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ میری واہ واہ کی صورت میں ہو، چاہے کسی بھی صورت میں ہو۔ تبلیغ کے کام کا بدلہ کسی طریقے سے بھی نہیں لینا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، اس کا بدلہ تو ایک اللہ ہی کی ذات دے گی، خالصتاً اللہ کے لیے کرنا، اس لیے کہ یہ پیغمبروں کا کام ہے، اور سارے کے سارے پیغمبر مخلصین تھے، اخلاص والے تھے۔ کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی اس بات کو تھوڑا سا آپس میں دوہرا بھی لیں، دوسرے اس پر عمل بھی کریں۔ ہم اگر کسی کے ساتھ ان بن ہے نا، یہ 4-5 منٹ آپ کو دیتے ہیں، اس میں آپس میں تھوڑا سا مل لیں۔ ابھی آپ نے بات سنی نا، دل میں جذبہ ہوگا، تھوڑی دیر کے بعد یہ جذبہ شیطان ختم کرا دے گا۔ تو اگر کسی کے آپس میں توڑ پھوڑ ہے، آپس میں مل لیں، اللہ کے لیے ان کو معاف کرے، اللہ آپ سے اتنے خوش ہوں گے کہ کوئی حد نہیں۔ نماز کی تیاری فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔